بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جن اعمال کو بہت واضح طور پر صالح اعمال قرار دیا ہے ان میں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کو ترجیح دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک یتیم تھے، اور اسی لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کے ساتھ صلہ رحمی، عدل، پاکدامنی، صداقت اور درگزر کا فکر تھے، وہاں مسکینوں، بیواؤں اور خصوصاً یتیموں کے لیے سب سے بڑھ کر فکر و جود و سخا تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے سہارے سے محروم ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ بے بس اور بے کس شاید ہی کوئی اور ہو۔ آج کا یتیم کل کا جوان ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ بچپن میں جن محرومیوں اور احساسی کمتری کا شکار ہوتا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ محرومیاں اس بچے کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ یتیم بچہ جو ملک و قوم کا وارث بننے جا رہا ہے اس سے زیادہ شفقت اور محبت سے نوازیں۔ اگر بچپن میں یتیم کو آوارہ چھوڑ دیا گیا اور اس نے غلط تربیت پائی تو یہ اپنے معاشرے کے لیے مفید شہری ثابت ہونے کے بجائے خطرہ بن جائے گا۔ اسی سوچ و فکر کو لے کر ہمارے بہت ہی محترم دوست رفیع اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے شہر کراچی کے گردآلود موسم سے ذرا باہر جامعہ فاروقیہ جو فیز 2 ہے اس سے ذرا آگے بائیں طرف کچھ فاصلے پر رئیس گوٹ کے نام سے ایک گوٹ ہے اور ایک پرفضا مقام ہے، وہاں پر انہوں نے ہاؤس آف ہوپ، امیدوں کے گھر کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے ان کا مقصد اس شہر اور اس ملک کے بے سہارا یتیموں کے لیے ایک یتیم خانہ بنانا ہے۔ یہاں یتیم بچوں کو گود لیا جائے گا تاکہ ان کی دیکھ بھال، تعلیم، صحت اور زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ان یتیم بچوں کو دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مختلف قوموں اور ان کے ثقافتوں کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ یتیم بچہ معاشرے میں ایک اچھا مقام اور بہترین شہرت حاصل کر سکے۔ فی الحال اس مقصد کے لیے جناب رفیع اللہ صاحب اور ان کی ٹیم نے 10 پلاٹوں پر مشتمل ایک جگہ خریدی ہے جس میں رہائش اور دیگر ضروریات کے لیے ایک بلڈنگ تیار کی جائے گی، جس میں رہائشی کمرے، کلاس روم، دیگر ضروری تعمیرات کا بندوبست کیا جائے گا، اور ساتھ میں مسجد حسن کے نام سے ایک متوسط اور خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت 15 کروڑ 30 لاکھ بچے یتیم ہیں، اور ان بچوں میں 6 کروڑ یتیم بچے صرف ایشیا میں موجود ہیں، اور ان بچوں کی تعداد بقول یونیسیف کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ یتیم بچے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائیں تو پوری دنیا کے گرد حصار بن سکتا ہے۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے لیں اور حکومت اور اہل خیر حضرات کو اس طرف توجہ دلائیں کہ اگر ہم سب مل کر ان یتیم بچوں کا سہارا نہ بنیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ٹھوس اقدامات نہ اٹھائیں تو مستقبل میں خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے وطن میں یتیم بچوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس معاشرے کا کارآمد شہری اور فرد بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں اس نقطے کو سمجھنا اور نمایاں کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یتامہ کی کفالت کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ معاشرے اور قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر بچے میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس یتیم بچے کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ یہ ایک مفید شہری کے طور پر ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ تو آئیے اپنے اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے چیری واچ فاؤنڈیشن کے دست و بازو بنیں، اس یتیم خانے کی تعمیر میں حسب استطاعت اپنا حصہ ملائیں، اہل خیر حضرات کو اس ادارے کی طرف متوجہ کریں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا خود رئیس گوٹ جا کر زیر تعمیر ادارے کا وزٹ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں، شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا اور درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ جوڑا۔ تو آئیے واچ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے اور جنت میں رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیجئے۔ والسلام۔